دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے جس کا عالم اسلام بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ تیسرا دولت والا منگل کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ اور منگل کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ دوستوں، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو بابرکت اور نور والا مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لے آئے گا وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ دوستوں، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے اور ہر مسلمان پورے 30 دن روزے رکھتا ہے۔ دوستوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے۔ ہر مسلمان اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے روزے رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے منہ سے اقرار کرے تبھی پتہ چلے گا کہ وہ روزے دار ہے۔ تو دوستوں، آج کا جو یہ خاص عمل ہے، آج کا جو یہ خاص وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی جلد کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور وہ بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تو قرض اترنا بھی شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے۔ جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اگر آج اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے آنا چاہتے ہیں تو آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، اتنا قریب ہوں گے کہ اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو پھر پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اللہ پاک کے دوست کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے مہینے میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو راضی کر لیں گے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔
اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، پھر پتہ نہیں آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ منگل بہت سارے آئیں گے، منگل ہر ہفتے آتا ہی ہے، لیکن ماہ شعبان کا یہ تیسرا منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کا رزق و دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورے سال کی مصیبتوں، ٹینشن اور ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جائیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ کوئی قرآن کی سورت پڑھتے ہیں، کوئی روحانی نورانی وظیفہ پڑھتے ہیں اور پانی کے گلاس پہ دم کرتے ہیں اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کس طرح سے اللہ پاک کی ذات آپ پر رحم اور کرم کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے مہینے کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے اور پورے مہینے کے باقصر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ آپ ایک روزہ بھی چھوڑتے نہیں تھے اور پورے 30 روزے رکھتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ توجہ دلانے کا مقصد کیا ہے، نبی پاک کیوں توجہ دلا رہے ہیں پورے مہینے کا روزہ رکھ کے، کہ آپ لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھ کے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے اور اس مہینے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوخ کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور یہ دوسرے عشرے کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رحم چینل کو ابھی سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وجہ بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ اس سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس بات کو ملاحظہ کر لیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا فرما لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین میں ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے، تو لہٰذا آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے۔ میرے مولا جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ندامت والا دل عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے،
یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا،
میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔